بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زنیر انبر اور آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا اور اسلام۔ آج ہر شخص سوشل میڈیا کی اور اس طرح سے ٹیوٹر کی اور ایٹسٹرا بہت سے ایسے ہمارے پاس میڈیمز ہیں جن کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ انفارمیشن بھی انہی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، کمیونیکیشن بھی انہی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگوں کو کچھ جاننا ہوتا تھا، لائبریری جاتے تھے، بکس اٹھا کر پڑھتے تھے، کسی کو فون کرتے تھے، کسی عالم سے رابطہ کرتے تھے۔ آج آپ کے پاس بہت ہی ایک ایزی اور شارٹ کٹ وے ہے کہ آپ فوری طور پر گوگل کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو اتنی عقل، اتنا شعور عطا کیا کہ آج وہ اپنی زندگی کو اتنا آسان بنا رہا ہے۔ دیکھیے ایک زمانے میں لوگ مہینوں کا سفر کرتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر۔ آج ہوائی جہاز کے ذریعے وہ سفر آسان ہو گیا۔ اب میں یہ کہوں کہ یہ نئی ایجاد ہے تو مجھے پسند نہیں ہے، تو یہ ایک کم عقلی کی بات ہوگی۔ یقینی طور پر ہر وہ ایجاد جو وقت کے ساتھ ساتھ جس میں کوئی مضر پہلو ہمیں نظر نہیں آتا یا ہم اس کا غلط استعمال نہیں کرتے تو وہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایون اسکالرز بھی، اور بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جو پہلے اس کی فیور میں نہیں تھے، آج خود اس میڈیم کو یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی تقاریر، اپنے خیالات، اپنے جو بھی نظریات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں اس سلسلے میں کتنا رسپانسبل ہونا چاہیے، کتنا محتاط ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، تھوڑی سی آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ ہے جو میں بھی اس چیز کو فیس کرتی ہوں، اور یقیناً آپ میں سے بھی بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں، یہ عبادت کریں یا اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اور کئی دفعہ وہ میسیجز کچھ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ اگر اسپریڈ کریں گے، اگر آپ اتنے لوگوں کو فارورڈ کر دیں گے، اتنے لوگوں سے شیئر کریں گے تو آپ کو فلاں فلاں خوشخبری ملے گی یا اتنا اجر ملے گا، یا کوئی ایک چیز جس کو جو بھی ایک آپ کو انسینٹو دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس سلسلے میں برے نتائج کی تنبیہات بھی وہاں موجود ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، سوشل میڈیا، یہ ٹیکسٹ میسیجنگ، یہ ہمارے سارے میڈیمز، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ چاہے وہ بعد میں آپ سے اپنے سامنے کھڑے ہو کر کہوں، چاہے میں ویڈیو کے ذریعے کہوں، چاہے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے کہوں، چاہے کسی لیٹر کے ذریعے کہوں، اس بات کا مستند ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر جب بات دین کی ہو تو۔ ویسے تو جنرلی ہمیں کچھ بھی جھوٹ نہیں اسپریڈ کرنا چاہیے، لیکن جب دین کی بات ہو تو سب سے پہلے خیال رکھیے کہ مستند بات ہے یا نہیں، اس کا ریفرنس کیا ہے، اوتھینٹسٹی کیا ہے، آپ نے کہاں سے سنا، کس سے جانا، وہ کون ہے بتانے والا، کیا وہ رسپانسبل ہے، اگر وہ ادارے نے کسی نے بات کہی ہے تو کیا وہ ادارہ رسپانسبل ہے، اس کا اتنا علم ہے۔ کیونکہ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹرز ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، میں جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤں تاکہ وہ صحیح انویسٹیگیٹ کرے۔ کیوں نہیں آپ آن لائن کسی کو بھی مشورہ کر کے یا فیس بک پہ لکھ دیجئے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، کوئی علاج بتا دے، پھر دیکھتے جائیے ویڈیوز اور اپنا علاج خود کر لیجئے۔ اب وہاں تو انسان محتاط ہوگا۔ تو اس طرح سے دین کے معاملے میں بھی ذرا محتاط رویہ رکھیے، غیر مستند باتیں بلا وجہ کسی کے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر تصدیق کے سنی سنائی بات کا آگے بڑھا دینا ایک مومن کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تصدیق کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ دیکھیے آج پوری دنیا اس چیز سے متفق ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا کہیں کرائٹیریا تو بنا ہوا نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی دین سے ریلیٹڈ ہو، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، کسی بھی چیز سے کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے۔ کوئی ایسی پالیسی تو ہے نہیں کہ سرٹیفائیڈ لوگ ہی اپنے موضوعات پر بات کریں گے۔ تو یہاں پھر وہی والی بات ہے کہ تھوڑے سمپل طریقے کیا ہیں کہ آپ ویب سائٹس دیکھیں جو نون ہیں اپنی اوتھینٹسٹی کے لیے، یا کوئی اسکالر جو آلریڈی نون ہے اپنے نالج کے لیے، اپنی اوتھینٹک پریچنگ کے لیے، یا پھر کوئی کتاب، مثال کے طور پہ ایک بک ہے جو معروف ہے اور ہمیں اس کے رائٹر کا پتہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ کرنے والی بک ہے، اب وہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جاتی ہے، وہاں سے آپ وہ ریفرنس اٹھا لیں، اور ہمارے دین کے لیے جو ایک کلیہ ہے، فارمولا ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک عام شخص جو دین سے اتنا واقف نہیں ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن ہم یوں کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قرآنی آیت کہہ کر ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے یا کوئی حدیث مبارکہ کہہ کر ہمیں نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا اس کا ریفرنس کیا ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے، آپ اس سے ٹیلی کریں، اس کو ویریفائی کریں، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یا یہ جو بندہ جو بھی بات کرتا ہے یہ کبھی بھی
خدا نخواستہ غیر مستند یا فیک بات نہیں کرتا. تو اس حساب سے آپ خیال رکھ سکتے ہیں، محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب چونکہ اکثر لوگوں کا مقصد حیات بن گیا ہے، اسپیشلی اس دور میں، کہ ہمیں اپنے ویوز بڑھانے ہیں. اس میں ان کا موٹیو پیسہ کمانا بھی ہوتا ہے کہ اتنا اگر ہمارے سبسکرائبر ہو جائیں گے اور اتنے ہمارے ویورز ہو جائیں گے تو ہمیں انکم آنی شروع ہو جائے گی یا ہمیں شہرت ملے گی. کچھ لوگوں کی اس سے بھی بری انٹینشن ہوتی ہے، وہ امت میں یا انسانوں میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، فس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت سے مختلف انٹینشن کے ساتھ لوگ اس جگہ آ سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز کو پاپولر کرنے کے لیے بائے ہک اور کروکس کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے لوگ جو دیندار آپ کہتے ہیں کہ ایک وہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اب لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز کرنی ہے کہ وہ بندہ بے چین ہو جائے. اور ہمارے اندر کریوسٹی تو ہے، انسان ہے ہی ایسا کہ کہیں، اور کچھ خدا نخواستہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، کہیں کوئی بری چیز لکھی ہوئی ہوگی تو فوری طور پر ہم اس میں اٹریکٹ ہوں گے اور فوراً ہم ویڈیو چیک کریں گے. تو لوگ، یہ مائنڈ گیم ہے اور لوگ ہماری اس مینٹیلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کوئی ایسا پکچر لگا دیتے ہیں، کوئی ایسا ٹائٹل لکھ دیتے ہیں، ایسا تھمبنیل بنا دیتے ہیں کہ لوگ ایک دم سے اٹریکٹ ہو جائیں اور ان کو بہت زیادہ تجسس ہو جائے کہ اچھا اس میں یہ بات ہے. اور جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ بات وہاں ملتی نہیں ہے. کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، ڈیزاسٹرز آتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہر بندہ اس سے متعلق ٹائٹل بنا کر ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے. اس میں وہ بات نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ جھوٹے ٹائٹلز بنانا، جھوٹے تھمبنیل بنانا اور اس طرح سے لوگوں میں تاثر دینا کہ وہ اس وجہ سے یہ ویڈیو کو کلک کر لیں گے یا ویو کر لیں گے، ہمارا ایک ویو بڑھ جائے گا، اس کی کمائی بھی حرام ہوگی اور یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ اور جھوٹ اور دھوکے کے زمرے میں آئے گا. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم جب 4 لوگوں میں بیٹھتے تھے تو کسی کی غیبت ہم کر رہے ہیں یا کسی کی برائی کر رہے ہیں یا کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے اپنے عظیم کلام میں فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے ذاتی حالات کا تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ نہ لگاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے ناموں کو نہ بگاڑو. اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں یہ کام ملٹی پلائی ہو گیا ہے. یعنی ہم تو 4 لوگوں میں 6 لوگوں میں کسی گیدرنگ میں خدا نخواستہ پہلے یہ بات کرتے، آج پوری دنیا میں ہم یوٹیوب کی ایک ویڈیو یا جو بھی آپ کا میڈیم ہے، یا آپ ایک ٹویٹ کر کے یا کسی بھی میڈیم سے ایک میسج کسی کے بارے میں ڈال دیں گے اور اس کی بدنامی کا وہ سبب بنے گا. یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام نے جنرلی دوسروں کے عیبوں کی ستر پوشی کا حکم دیا ہے. انٹل انلیس ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص فتنے پھیلاتا ہے، یہ لوگوں کے عقائد کو بگاڑ دیتا ہے. اچھا، یہ آپ کا یہ بھی ایک سوال ہے کہ آپ کو نہ لگے کہ یہ عقائد بگاڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی یہ بات غلط ہے یا درست. مطلب ہمارے اپنے اپنے نظریات بھی تو ہوتے ہیں نا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ عقیدہ درست ہے، یہ صحیح ہے. تو آپ کا سیلف میڈ عقیدہ نہ ہو لیکن آپ کو پتہ ہو کہ یہ خدا نخواستہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرتا ہے، تب تو آپ، جو دین نے بھی حکم دیا کہ فاسق امام بدعت سیاح کا کوئی مرتکب ہے اور کوئی اس طرح سے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا تاکہ وہ اس کے شر سے بچیں، گمراہ نہ ہوں، یہ جائز ہے. ادروائز لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا، ان کی ویڈیوز ڈھونڈنا ان کو بدنام کرنے کے لیے، ایک بات صرف آپ پر چھوڑ دوں گی فیصلہ، وہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی ٹوہ لگائے گا یا کسی مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو سب دوسرے مسلمان پر حرام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کی ٹوہ لگا کر اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. یعنی ہم تو ایفرٹ کر کے دوسرے کے لیے ویڈیو بنا کے لائیں گے نا، ہماری کوئی چیز ایسی وائرل ہو جائے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کتنی وہ ذلت کا باعث بنے گی. تو یہی سوچ کر اس معاملے میں بہت احتیاط کیجیے.